پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، کسی کو قرآن شریف چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو اپنا دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کی پریشانی ہے، ارے تمہیں بٹھایا اسی لیے مسلمانوں مسجد کے اندر کہ تم مسجد میں بیٹھ کے انسانوں کا بھلا کرو گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف لگ جاؤ۔ مسجد کی نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم اب برائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اسی لیے تو مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤ تو صحیح، دنیا کا کون سا کام ہے، دنیا کا کون سا فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں کیا؟ کوئی ایک کام تو بتاؤ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے دو طبقات کے اندر مسلمانوں کو بانٹا۔ دنیا دار لیڈر کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو، اور تمہارے پاس نہ تعلیم کا کوئی نظریہ ہے، نہ تمہارے پاس مسلمانوں کے اتفاق کا کوئی نظریہ، نہ تم مسلمانوں کی کوئی چیریٹی کر سکتے ہو، نہ تم اسلام کے ذریعے غیر مسلم دوستوں کے آگے اسلام کو پیش کر سکتے ہو۔ تمہارے پلے کچھ نہیں، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد میں صرف 5 وقت نماز کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ یہیں پر آ کے تم نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے کہ مسجد صرف 5 وقت جماعت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ مسجد تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے۔ مسجد تو کہتی ہے کہ بندہ بنا نماز کے آئے، تھکا ہوا آئے، پریشان حال آئے تو کوئی بات نہیں، اگر وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کرنے لگا تو کیا بات ہو گئی؟ مسجد تو بنائی اسی لیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا دی جائے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو پریشان کرنے والے، دوسرے کو سوال کرنے والے؟ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا دنیا میں، اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، قاضی کے عہدے بنائے، حکومتیں بنائی، ووٹ ڈالتے۔ ہر ایک بندے کو نہیں اختیار دیا کہ وہ آن دی اسپاٹ خود بولے کہ میں فیصلہ کروں گا۔ ہوتے کون ہو تم فیصلہ کرنے والے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے نیتوں کا اعتبار کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ آپ یہی بتانے بیٹھ گئے کہ ہم بتائیں گے کہ کون بندہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کون بندہ نہیں بیٹھ سکتا، کون نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا۔ مسجد تو وہی ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں، وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے، وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی۔ جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے، وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے۔ جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹ آئے تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی۔ جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو، یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے۔ یہ تماش بھی نہیں کر رہے۔ پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے، جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے، تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو، پتہ تو لگے کیا کیا ہے؟ پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں، صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے، یورپ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، عرب کے اندر جائیے، گلف کی کنٹریوں میں جائیے، پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے، مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کرتی کیا ہے۔ بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں، بڑی بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں۔
تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا، مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دو شعبے نہیں ہیں، ہمیشہ بات پلے باندھ لو، ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا۔ پوری دنیا میں یہی تو لطف کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا لطف کی بات ہے؟ جو باطل ہے، یا آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں گے، کوئی عبادت گاہ بنتی ہے نا، تو کئی لوگ کتراتے ہیں کہ عبادت گاہ کے قریب کا پلاٹ نہیں لینا، پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن جب مسجد بنتی ہے تو مسلمان زیادہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ مل جائے تاکہ میرا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کے بن جائے۔ یہ فرق ہے ایمان کے اندر اور کھوکھلے دلوں میں۔ اس لیے اپنے اندر تھوڑی بیداری لائیے۔ جو لوگ جن کو اللہ نے مسجدوں کی ذمہ داری دی ہے، یا جو مسجدوں میں پردھان بنے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، پہلے تو 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں بھی اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا نوکر بنا لیا، مجاور ہو۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حرم کے مجاور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ مجاور ہونا ہی بڑی بات ہے اللہ کے گھر کا۔ پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مجاور بنا لیا، اور پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کھوپڑی میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد تک، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ اللہ کے مہمانوں سے غنڈہ گردی کریں گے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی، ساری چودراہٹ نکل جائے گی، ساری پردھانگی نکل جائے گی، نہ دین کے باقی رہو گے نہ دنیا کے باقی رہو گے۔ لکھ کے لے جاؤ اس بات کو۔ ایک بات اور ہے ہندوستانی مسلمانوں میں، ہم لوگ اگر باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اچھا آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں، انڈیا میں جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے نا، انہوں نے فتووں کے چکر میں چل چل کے اپنا پیر پہ خود ہی کلاڑی ماری۔ ضرورت تو ان کو مسئلے مسائل کی تھی، پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھے، پوچھنا تھا۔ لیکن یہ پوچھنے نہیں گئے، فتویٰ لینے گئے۔ کیوں؟ کہتے یار میری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے ساتھ والے کا رگڑا لگانا ہے۔ ان کو فتویٰ اس لیے چاہیے تاکہ یہ اپنے بھائی کی بے عزتی، یہیں پہ یہ مار کھا گئے بس۔ پوری دنیا نے مسائل معلوم کیے کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر کوئی فتوی بازی نہیں ہے، اتنے ملک ہیں۔ کیونکہ قرآن کو اس کے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھنا، نہ مسجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جی جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے، بڑے شام کو پڑھیں گے، جی جو بچے ہیں وہ ظہر میں آ جائیں گے، بڑے جتنے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے۔ نہیں، ہم نے تو کہا جا رہے ہیں تو 5 وقت نماز کے لیے، بس استنجا کرو، نمازو کرو، مسجد پڑھو، بس اللہ اللہ خیر چل رہا۔ دودھ چاہیے اصلی، دیسی گھی لینے جائیں گے بھی اصلی ہے، کپڑا لینے جائیں گے بھی بڑھیا کوالٹی کا چاہیے، ساری چیزیں ان کو اصلی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، صحت کا معاملہ ہے۔ امام چاہیے، امام کیسا چاہیے بھائی؟ سستا، جتنا سستا ہو سکے اتنا سستا، 4000 میں مل جائے، 5000 میں مل جائے، 6 میں مل جائے۔ رونے لگیں گے 10,000 پہ، آنسو آ جائیں گے صدر صاحب کی آنکھوں میں۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے تمام علماء کو فرماتے تھے اپنا کام کرتے رہو گے، ممبر پہ بیٹھو گے تب ان کو سچی بات سناؤ گے، یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ مولوی ان کو صحیح بات کہہ دے، تو فوراً کمیٹی والے میٹنگ بلائیں گے کہ اتارو اس کو آج مسجد کی امامت سے۔ پنجاب وقف بورڈ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ تو میں نے وہاں ایک دفعہ کہا، اسے 10 سال پہلے کی بات ہے، میٹنگ میں میں نے کہا ایسا کرو پورے پنجاب میں اماموں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں۔
تو جس دور میں میں تھا مذہبی امور کا چیئرمین تو اماموں کی تنخواہ 7-8 ہزار تھی، تو میں نے سوچا 20,000 کر دیتے. اب باقی سارے ممبران میرے سے بحثنے لگے کہ ارے عثمان بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے بھی پتا تھا کہ اگر 20 کہوں گا تو 4-5 اور بڑھائیں گے، چلو 13-14 ہزار ہو جائے. تو لیکن وہ گفتگو چل رہی تھی تو میرے ایک اور دوست ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، دنیا دار آدمی. تو میں نے ان کو اچانک کہا، میں نے کہا یہ آپ نے جوتے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنے، تو یہ کتنے کے؟ تو مجھے کہنے لگے یار عثمان بھائی یہ 22,000 روپے کے آئے ہیں، ایڈیڈاس کمپنی ہے اس کے لیے. تو میں نے بس ٹھیک ہے، تو تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی تھوڑی ضرورت ہے. اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے لوگ تھوڑی چاہیے بھائی، ان کو چمچے چاہیے، یہ خود بھی نہیں چاہتے. وہ بھی سنو جو بار بار مجھ سے سرکاری مولویوں کا توا سن کے خوش ہوتے، ارے ان کو بھی اچھے لوگ نہیں چاہیے. ان کا اپنا بیٹا 40,000 روپے مہینہ اڑا دے، یہ امام کو مکمل تنخواہ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کا گزارا اچھی طرح کر لے. نہیں، ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. ان کو بھی پھر جوتیوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب ہماری پوری دنیا میں امام بخاری نے جو لکھی حدیث شریف کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کے فرمانات کی کتاب ہے. جو پہلی حدیث انہوں نے نقل کی، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ. جب ان کی نیت ہی جوتے کھانے کی ہے تو پھر اللہ نے وہی انتظام کر رکھا، وہی انتظام کیا ہوا. تو اس لیے اگر آپ باقی چیزیں اصلی چاہتے ہیں، اپنی مسجد کے امام سے لے کے نظام تک کو بھی دینی بنانا ہوگا. لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر. جتنے پردھان حضرات ہیں، ممبران حضرات ہیں، آپ کے لیے میں دعا گو، کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا. یاد رکھو دنیا میں جب بھی اسلام کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا، وہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، وہ وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اسلام کیا ہے. اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے درمیان تو اللہ نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں، کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے. ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. صرف 5 وقت نماز نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے. میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے. تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا. انشاءاللہ تعالی چلائیں گے جی انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.